ایک دانا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں میں سے کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پہ بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانا چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانا چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑھے شخص کے پاس جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانا چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا۔ جب یہ پہاڑی پر مجھے گرا ہوا ملا، میں اسے اٹھا لایا۔ یہ زخمی تھا، میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرغیوں کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرغیوں کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانا چگنا سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دے، تحفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لے، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکوڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا، اسے کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ اس طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو ہر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر۔ آخر کار وہ دانا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑی پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور مرغی کے بچوں کی طرح اپنے سر کو اپنے پروں میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو بھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے تو آپ تیرنا نہیں جانتے تو ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا، وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہ کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو دانا شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھی، مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک خاص شناخت ہے، ہم ایک خاص امت کے ارکان ہیں، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں، جن میں ہمارے ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی شامل ہیں، جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں، مرغی کے بچے ہیں، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں بلکہ بزدل اور کمزور ہو۔ تمہاری تو قوم ہی ایسی ہے، تم دہشت گرد ہو، تم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔